الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج درس قرآن میں سورہ عنکبوت کی 48ویں آیت کو تھوڑا سا میں بیان کروں گا، اور پھر 50، 51 اور 52 ان 4 آیات پر انشاءاللہ کلام ہوگا، اور پھر آگے 56 سے 59ویں آیت تک ہم انشاءاللہ کلام کریں گے۔ پہلی جو 48ویں آیت ہے، اس میں ایک بات پہلے سمجھیں، اس کا پس منظر آپ سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل قائم کرنا انتہائی ضروری تھا، ورنہ تو لوگ انکار کر دیتے۔ اللہ نے ایسے دلائل قائم کیے کہ کسی کو آپ کو نبی مانے بغیر چارہ کار نہ رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے زبان سے اظہار نہیں کیا اور عناد اختیار کیا۔ اچھا، وہ اہتمام کیا تھا کہ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درمیان رہے، اور آپ کو اعلان نبوت کا حکم نہیں تھا۔ 40 سال تک رہے، اور 40 سال کے اندر نہ کسی نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب دیکھی، نہ کبھی آپ کو لکھتے ہوئے دیکھا، نہ آپ اہل کتاب سے میل جول رکھتے تھے، یہود اور نصارہ کے علماء سے۔ لیکن 40، اچھا پھر جب آپ کلام کرتے تھے تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا تھا، وہ عام انسانوں والا کلام تھا۔ لیکن 40 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا کلام بیان کیا تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم جو علماء حدیث بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو انتہائی مشکل محسوس ہوتی ہے، اور اس میں زبان اٹکتی ہے، سلاست و روانی کم ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بڑا فصیح و بلیغ تھا، لیکن یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی نظیر کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن پڑھیں تو ایسی زبان پھسلتی ہے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنی آسانی سے نکلتا ہے، اور اس کے جو کلمات کی ترکیب ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے۔ تبھی تو وہ عرب حیران رہ گئے، انہوں نے کہا یہ کسی انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت بڑی آپ کی نبوت پر دلیل تھی کہ جو نبی کبھی لکھتا ہوا نظر نہیں آیا، جس نبی نے کبھی کتاب نہیں پڑھی، کبھی علماء کسی بھی عالم کی صحبت میں نہیں رہا، وہ اپنے پاس سے کیسے ایسا کلام کر سکتا ہے جس کی نظیر، جس کا ہم مثل لانا تمہارے لیے پاسبل نہیں۔ چیلنج دینا اللہ تعالیٰ نے، ایک آیت اس کی مثل بنا کر لے آؤ، سب عاجز آ گئے۔ یہ دلیل تھی بہت بڑی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ پچھلی قوموں یعنی توریت، زبور وغیرہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی لکھی ہوئی تھی کہ وہ نبی نہ پڑھے گا نہ لکھے گا، یعنی اپنی نہ وہ جب اعلان نبوت سے پہلے نہ وہ پڑھتا ہوا کسی سے نظر آئے گا، نہ وہ لکھتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے یا لکھتے تو وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو جس نبی کی نشانیاں بیان ہوئی وہ تو ان میں ہے ہی نہیں، کیونکہ لکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ اس کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن کے علوم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ آپ کے علم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ثم ان علینا بیانہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پیچھے آیت کا سیکوینس یہ ہے کہ حبیب اس قرآن کو جبریل آپ کے سامنے آ کے پڑھتے ہیں، اپنی زبان کو حرکت نہ دے یاد کرنے کے لیے، آپ کے سینے میں اس کو جمع کروانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اور پھر اس کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی اس کے اندر ایک تو ظاہر قرآن ہوتا ہے، جو ایک عربی شخص اس کی آیت کو سنتے ہی سمجھ جائے گا کیا اس کا ترجمہ ہے، وہ تو بڑا آسان، لیکن اس میں کون کون سے نکات پوشیدہ ہیں، کون کون سے علوم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خود عطا فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا، نہ لکھنا، اور کوئی کتاب نہ پڑھنا، کسی عالم کے پاس نہ جانا، یہ آپ کی نبوت پر زبردست دلیل بنی۔ تو ایک تو وہ یہود و نصارہ کیسے انکار کر رہے ہو جبکہ اس نبی میں نشانی موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو زمانے کے لوگ تھے وہ شک میں مبتلا ہو جاتے کہ اگر آپ سرکار لکھتے، وہی کیا لکھ رہے ہیں، شاید کسی سے سن کر لکھ رہے ہیں، قرآن اپنے پاس سے لکھ لیا انہوں نے، یا اگر یہود و نصارہ کے پاس جاتے تو کہتے کہ ان سے سن کے چیزیں لکھ لی، حالانکہ قرآن نبی کریم کبھی نہیں گئے، اور قرآن میں ان واقعات کو بیان کیا گیا جو یہود کے درمیان بڑے معروف واقعات تھے۔ پچھلے نبیوں کے واقعات سینہ بسینہ چلتے چلے آ رہے تھے۔ جب نبی کریم نے قرآن پڑھ کے سنایا تو حیران رہ گئے کہ یہ نبی تو کبھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے، یہ محمد نے کبھی ہماری کتابیں نہیں پڑھیں، کبھی ہم سے بات نہیں کی، پھر ان کو کیسے پتہ چل گیا؟
نتیجہ کیا ہے؟ یقیناً وحی کے ذریعے۔ تو کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے نبوت پر دلیل قائم کی۔ اور پھر وہاں کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید اپنے پاس سے لکھ لیا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اسی کی مثل یہ قرآن بنا کر لے آئے۔ اللہ نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے حبیب آپ اس اعلان نبوت سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ یہ کیوں ہوا؟ اذل لارتاب المبتلون، تاکہ جو باطل اختیار کرنے والے ہیں وہ آپ کے وصف نبوت کے سلسلے میں شک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا۔ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کو پہچانیں، یہ کتنی زبردست تھی۔ پھر 50ویں آیت 50، 51، 52 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ تھے، کیونکہ آپ دیکھیں 40 سال تک ایسا طرز عمل اختیار کرنا کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگ دشمن بن گئے تو کوئی ایک بھی ایسا نہ مل سکا جو سابقہ 40 زندگی کے اندر آپ کے کسی منفی کام یا منفی پہلو کو بیان کر کے اسکینڈل بنا دے۔ دیکھیں نا آج کل کیسا ہو رہا ہے، ویڈیو لیک، آڈیو لیک، فلاں لیک اور فلاں، اور راز ظاہر کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم کی 40 سالہ زندگی ایسی بے نقص بے عیب، 40 سال کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، یہ کیا اتنا بڑا کام نہیں ہے؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے، لیکن آپ کی، اور پھر یہ جیسے قرآن پاک کتنا بڑا معجزہ، لیکن وہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا اور جہالت پر اتر کے رہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہ دیکھ لیں۔ وقالوا، اور ان کفار نے کہا، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ ان نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ نازل ہوئی، یعنی ان تمام چیزوں کو اگنور کر کے بھئی کوئی ایسی نشانی ساتھ آتی جیسے پچھلے نبیوں کے ساتھ آئی تو ہم ایمان لے آتے۔ جیسے صالح علیہ السلام کے ساتھ اونٹنی پیدا کی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارکہ آپ ڈالتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ان کو بینائی مل جایا کرتی تھی۔ ایسا کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آئے؟ یعنی قرآن بیان کر رہے ہیں، 40 سال تک بے نقص زندگی گزاری، معجزے دکھا رہے ہیں، ان کو نہیں مانیں، کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی، وہ بیان کریں۔ تو سرکار نے فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، آپ نے فرمایا کہ محض یہ نشانی جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں لا سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کی مثل جیسے تم مانگ رہے ہو کوئی نشانی دینا چاہتا تو دے لیتا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور محض میں تو واضح ڈر سنانے والا ہوں، یعنی میں کوئی ناقص نہیں ہوں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نشانی دینے کے سلسلے میں قدرت نہ رکھنے والا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، وہ بڑا قادر مطلق ہے، لیکن اس نے مجھے صرف ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا کہ واضح طور پہ ڈر سنائیں۔ اس طرح کے جو تم معجزے مانگنا چاہتے ہو وہ معجزے اللہ نے مجھے نہیں عطا فرمائے، تو کیا مطلب اگر وہ نہیں عطا فرمایا تو کیا نبی نہیں مانو گے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اولم یکفہم، اے حبیب کیا ان لوگوں کو اتنا کافی نہیں تھا کہ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے آپ پر ایک آخری کتاب قرآن نازل فرمایا جو ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی یہ معجزہ کم نہیں تھا؟ اس کا مطلب صرف ہیلے بہانے، حق کو قبول کرنے سے بھاگنے کی کوششیں، کوئی ایسی چیز ہم بیان کر دیں کہ دل بھی مطمئن رہے، ضمیر مطمئن رہے، دیکھو یار یہ ہو جاتا نا تو ایسا ہو جاتا۔ اسٹینڈرڈ تمہارا نہیں چلے گا، اسٹینڈرڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا۔ تم ایک چیز کو معیار بنا کر سامنے والا اس پہ پورا نہ اتر رہا ہو تو جس کی اطاعت نہ کرو، یہ تمہیں کس نے اجازت دے دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ اتنی عظیم کتاب جس میں ہر تر اور یابس، خشک اور تر کا بیان ہے، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، بہترین اس میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، شرعی احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ پوری زندگی اگر صحیح کو مطالعہ کرنے والا ہو تو زندگی کے ہر شعبے کے سلسلے میں یہ قرآن ہدایت دیتا نظر آتا ہے، یہ کم نہیں ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس قرآن میں ضرور اللہ کی رحمت کے حصول کے طریقے بیان ہوئے ہیں، وذکر اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی جب ایماندار اس کو پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، ان کو نصیحتیں حاصل ہوں گی، یہ سرکشی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب آپ ان سے فرمائیے،
کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کو تم اگر ایمان نہیں لاتے تمہاری مرضی ہے۔ ارشاد فرمایا، حبیب فرمائیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالی بطور گواہ کافی ہے۔ نہیں مان لاؤ تمہاری مرضی، تم اس ہٹ دھرمی میں کوئی بھی ایسی چیز بنا لو کہ جی یہ ہوتا نا تو بھی مان لے آتے، اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں، نہیں مانتے، ڈے آف ججمنٹ میں پتہ چلے گا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل چیزوں کے اوپر، وکفروا باللہ، اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہ ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اب یہاں سے نتیجہ یہ نکلا کہ میرے بھائیوں بہنوں ذرا غور کیجئے، جب ہم آپ کو نماز کا کہتے ہیں، یعنی آپ کو سے مراد سب کو نہیں، مطلب یہ کہ ان لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں جو ان کی طرح کی عادت رکھتے ہیں، ذرا سمجھیے گا میری بات کو، نماز کا کہیں، روزے کا کہیں، حرام چھوڑنے کا کہیں، رزق حلال کمانے کی طرف مائل کریں، ناجائز نفسانی خواہشات کی تکمیل سے روکنے کی کوشش کریں، تو اسی طرح کے جواب ملتے ہیں۔ قرآن کی نہیں مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، رسول کی نہیں مانیں گے، اسلام کی نہیں مانیں گے، علماء کی نہیں مانیں گے، یار یوں ہوتا تو صحیح تھا، یوں کیوں ہو گیا، اسلام میں سے سزائیں کیوں ہیں، یہ نمازیں کیوں فرض کر دیں، آدمی کا موڈ ہوتا ہے سونے کا، فجر کی نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ان سے پوچھ کر بیان ہونا چاہیے تھا، قرآن کو کی ترتیب ان کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے تھی، شرعی احکام میں پہلے ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کا موڈ کیا ہے، کون کون سے شرعی احکام آپ کے لیے بیان کیے جائیں، کون کون سے عبادات آپ کے لیے لازم کی جائے، یہ چاہتے ہیں آپ؟ تو پھر انجام دردناک یاد رکھیں کہ جو پھر اچھے اس راستے کو ہیلے بہانے کر کے چھوڑتا ہے وہ آخر میں تباہ ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو آپ شراب چھوڑنے کا کہیں، بھئی یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، آپ روزے رکھنے کا کہیں، یہ میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے، آپ نماز پڑھنے کا کہیں، یہ میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے، یعنی میرے اللہ تو ایسا کہیں گے جیسے بڑی محبت ہے، اس کو بڑی پیار ہے، یہ بڑا محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ آپ کا اللہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ جملہ کہہ کر کس کو مطمئن کر رہے ہیں آپ؟ اپنے مریض دل کو؟ سامنے والے کو خاموش کروا کے کون سے تمغے مل جائیں گے آپ کو، ذرا یہ بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے، اسی آپ کے رب نے نمازیں فرض کی ہیں، قضا کریں گے تو عذابات قبر ہے، میدان محشر میں ذلت ہے، جہنم میں داخلہ ہے، روزے اسی نے فرض کیے ہیں، حرام کمائی کو وہی منع کرتا ہے، وہ طیب رزق کھانے کا حکم دیتا ہے، وہ شراب چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، شراب کو حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا، حلال سمجھ کر پئیں گے کافر ہو جائیں گے۔ کیا زوم فاسد ہے میرا رب، یعنی میرا کہہ کر ایسا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے جیسے تمہیں نہیں پتہ میرا اور میرے رب کے درمیان راز و نیاز ہے۔ راز و نیاز قائم کرنے کے لیے اوقات چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے اعمال چاہیے ہوتے ہیں، اچھے اعمال پر استقامت چاہیے ہوتی ہے، پاکیزہ ذہنی چاہیے ہوتی ہے، نبی کی سیرت اور کردار کو اپنانا لازم ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ دردناک سزائیں دے گا، وہ بہت ہی بے نیاز ذات ہے۔ اچھا، پھر وہ پچھلے زمانے کے واقعات، جیسے میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، ایسی اسرائیلی روایات لے کر آئیں گے جن کا کوئی سر پیر نہیں اور وہ ہماری شریعت سے ٹکراتی ہوں گی۔ وہ دیکھو جی، وہ پرانے زمانے میں ایک بڑا گناہگار آدمی تھا، اللہ نے ایسا کر دیا اس کے ساتھ، وہ گناہ کے باوجود جنت میں چلا گیا، اللہ نے بخش دیا، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ہم آپ سے کویسچن کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ وہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے اچھا میرے ساتھ کنفرم تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو یقین آپ کو اللہ کی رحمت کا ہے، مجھے بتائیں یہ نبیوں کو، صحابہ کو، اولیاء کو بھی حاصل تھا کہ نہیں تھا؟ یا آپ سے زیادہ تھا کہ نہیں تھا؟ کہیں گے یقیناً تھا۔ اس یقین کے باوجود ان کا طرز عمل کیا تھا کہ انہوں نے آپ کی طرح حرکتیں اختیار کی کہ شرابیں پیو، ڈرنک کرو، عورتوں سے زنا کرو، بیوی بچوں کو مارو پیٹو، ان کا حق ادا نہ کرو، حرام کماؤ، اور خالی یہ جملہ کہہ دو مجھے تو اللہ کی رحمت کا یقین ہے۔ کیا انہوں نے ایسا کہا تھا؟ نہیں، تو پھر ان کا طرز عمل کیوں نہ اختیار کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ عبادات کی وقتی مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے لیے ہیلے بہانے ایسے کر رہے ہیں، تو آپ کی تباہی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تو پھر بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اگر آپ مسلمان ہیں اللہ آپ کے ایمان کو محفوظ رکھے اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے ہدایت کے ساتھ، لیکن اگر آپ ہدایت اور سے سرکشی کر کے بھاگیں گے تو آپ کے یہ جملے جو ہیں نا، جو آپ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے
اور سامنے والے کو تبلیغ اور نیکی کی بات کہنے سے خاموش کروانے کے لیے اپنی زبان سے نکال کر ایک اطمینان سا محسوس کرتے ہیں، یہ اطمینان نہیں ہے، یہ سکون نہیں ہے، جہنم کی آگ پوشیدہ ہے اس کے پیچھے، بری موت پوشیدہ ہے، آخرت میں انجام بڑا دردناک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف مائل ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگلی 56 سے 59 تک آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیات ہیں۔ میں غالباً شاید سورت بیان کرنا بھول گیا تھا، پچھلے والی بھی سورہ عنکبوت کی تھی اور یہ بھی۔ اچھا، یہ مخاطب کس سے اللہ تعالیٰ؟ یہ جو مکے کے اندر لوگ تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو اور نکل جاؤ، پہلے کچھ لوگ حبشہ میں گئے، پھر مدینے گئے، وہ ذو الہجرتین کہلاتے ہیں، 2 ہجرت والے، اور کچھ ایسے تھے جو براہ راست مکے گئے، مدینے گئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے، اور دیگر صحابہ تھے۔ تو یہ صرف ایک ہجرت انہوں نے کی۔ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ مکہ جو تھا وہ دارالحرب تھا۔ دارالحرب کا مطلب، حرب کہتے ہیں جنگ کو، جنگ کا گھر۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ ہے، لیکن یہ ایک مخصوص ٹرم یوز ہوتی ہے کہ ایسا کوئی علاقہ کہ جہاں پر نہ کبھی اسلامی حکومت پہلے ہو نہ اب ہو، تو اسے کہتے ہیں دارالحرب۔ دارالحرب میں رہنا منع نہیں ہے، جیسے آپ کا UK، USA، اسے بہت سے علماء دارالحرب قرار دیتے ہیں، ہماری رائے کچھ اور ہے، لیکن فرض کر لیں ان کی رائے لے لیتے ہیں، دارالحرب ہے، رہ سکتے ہیں آپ۔ دارالحرب سے ہجرت اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب وہاں رہ کر آپ اسلامی بنیادی عبادات میں مقید کر دیے جائیں اور آپ کچھ بھی نہ کر سکیں، آپ کو روک دیے جائے ہر چیز سے۔ جیسے وہاں دیکھیں 13 سال تک تو سرکار اللہ کے حکم سے سب کو کہتے رہے ایمان چھپا کر رکھو، نہ وہاں آپ اذان دے سکتے ہیں، نہ وہاں اعلانیہ کوئی عبادت کر سکتے ہیں، نہ اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کر سکتے ہیں، وہ ماریں گے، آپ کو قتل کر دیں گے، سزائیں دیں گے۔ اس قسم کی جب کوئی پابندیاں لگ جاتی ہیں تو پھر دارالحرب سے ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، پہلے اس کو سمجھیں پھر میں اس کا نتیجہ نکالتا ہوں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، نکلو، ہجرت کرو، اور یہ خوف نہ کرو یہ مکے سے نکلیں گے کیا ہوگا، کاروبار یہی ہیں، برادری یہی ہیں، باغات یہی ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ نے بیان فرمایا، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے۔ جس رب نے تمہیں یہاں دیا وہ اس سے باہر نکل کر بھی تمہیں دینے پہ قدرت رکھتا ہے، نکل جاؤ۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، تو پس خاص میری ہی تم عبادت کرو۔ تو اب اچھی طرح یاد رکھیں، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو ہجرت وہ ہوتی ہے جو عرفی معنی رکھتی ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ چلے جانا، یہ ہجرت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مہاجر کون ہوتا ہے، ہجرت کرنے والا کون ہے؟ فرمایا وہ جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منع فرمایا۔ اس کا مطلب ہے ہجرت اور بھی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بے عملی سے ہجرت کر کے عمل کی طرف مائل ہونا، گندہ ذہنی اور خرابیوں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف آنا، برے دوستوں سے ہجرت کر کے نیک دوستوں کی طرف آ جانا، جہالت سے ہجرت کر کے علمیت کی طرف آنا۔ اور اگر کوئی علاقہ ایسا ہے، اگر کوئی گھر ایسا ہے، کوئی بچہ جوان ہے اور وہ روزگار کر سکتا ہے اپنا، اور گھر میں اس کو نمازوں سے روکا جاتا ہے، گناہوں میں لگایا جاتا ہے، حرام کاموں میں لگایا جاتا ہے، تو یاد رکھیں ہجرت واجب ہے، چھوڑ دیں گھر کو۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور کہیں جا کر وہ ایسے مقام پہ اسٹے کرے کہ جہاں پر وہ دین کے معاملے میں آسانی سے سب معاملات ادا کر سکے۔ اور اس کے لیے دارالحرب ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ہمارے ملک پاکستان میں کوئی گھرانہ ایسا ہے جس میں ماں باپ کہیں کہ تم گندی حرکتیں کرو، جیسے بچیوں کو بے پردہ، لڑکوں کو نمازیں نہ پڑھو، تم داڑھی صاف کرو اور نہ کچھ بھی نہیں کرو، بس حرام کماؤ ہمارے کاروبار میں، یاد رکھیں ہجرت واجب ہے۔ اب یہ سن کے بھی بہت سارے لوگ شاید مجھے برا بھلا کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو ایسا کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مذہب اسلام کہہ رہا ہے۔ آپ کیوں نہیں اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آتے؟ آپ اپنی برائی پہ نگاہ نہیں رکھتے، لیکن دوسرا جو اچھا مشورہ دے رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ اس پر انگلی اٹھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میدان معاشر میں یہی اولاد ہوگی، یہی بیوی ہوگی جس کو آپ نے حرام کھلایا، غلط کاموں پہ لگایا، اور پاکیزگی کی طرف جاتے ہوئے آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے تھپڑ مارے، دھمکیاں دی، تمہیں گھر سے نکال دوں گا، کار چھین لوں گا، تمہارا بینک بیلنس ختم کر دوں گا، روڈ پر آ جاؤ گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ یعنی تمہاری مانتے رہیں،
ہر گندے کام کے اندر اللہ کی مانے تو مجرم. آپ ہمیں برا بھلا کہہ کے کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ ہمارا. فرض کر لو چلو کوئی قتل ہی کر دے ہمیں، کہ کیوں ہمارے بچوں کو ایسا کہہ رہے ہیں، کیوں ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں. کیا ہوگا؟ میں شہید ہو جاؤں گا، میں جاؤں گا جنت میں. آپ کہاں جائیں گے بتائیں؟ دنیا میں بھی خواری، مرنے کے بعد خواری، میدان محشر میں خواری، جہنم میں خواری. آپ کا انجام کیا ہوگا ذرا سوچئے. اس لیے غصے میں آنے کے بجائے اپنا احتساب کریں. اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس کا شوہر اس کو حرام کاموں کی طرف مائل کرتا ہے. بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں میرے شوہر کہتا ہے جسم فروشی کرو، پیسہ کماؤ. یو اے ای کے اندر غیر مردوں کے سامنے آنے کا کہے، ان کو لبھانے کا کہے، چلو جسمانی تعلق نہیں لیکن مسکرا کے بات کرو، کاروباری ڈیل بن جائے گی. اس طرح کے لوگ بھی ہیں. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک صاحب نے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے کہا مفتی صاحب ہم لوگ وائف ایکسچینج کرتے ہیں. ایسا ہے کہ ہم محفل قائم کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بیویوں سے زنا کرتے ہیں، اور یہ ہم نے کیا. اب ہمیں بتائیے، اب بتائیں ایک عورت کو اس طرح کے گندے کاموں کا کوئی کہہ رہا ہو، ہجرت واجب ہے، چھوڑ دیں اسے شوہر کو، اس سے دور ہونا واجب ہے، خلا لیں، طلاق لیں کسی بھی طریقے سے، لیکن ایسے شخص کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اور اگر آپ کہیں نہیں ہم تو مجبور تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پھر ٹھیک ہے میدان معاشر میں آپ جواب دے ہوں گے. اب میں تو کوئی اللہ پہ تو حکم نہیں لگا سکتا ہوں، اللہ چاہے تو معاف کرے. ہو سکتا ہے آپ کا عذر ایسا ہو کہ اللہ معاف کر دے، لیکن بظاہر ایسا نہیں ہے، کیونکہ آیات واضح طور پہ موجود ہیں، ہجرت واجب ہوتی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملہ کرے وہ اس کی مرضی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. سنو غور سے اے لوگو، وہ لوگ کہ جو خاص طور پر جن کے میں نے سرکشوں کا ذکر کیا، اور شوبز سے تعلق رکھنے والے، خاص طور پہ لوگ جو سرکش ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہر شوبز سے تعلق رکھنے والا برا نہیں ہوتا، اچھے بھی بہت ہوتے ہیں. ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، یعنی ہر جان تک موت پہنچے گی، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کر لیں جو کچھ کرنا. ہمیں کہیں برا بھلا، دینداروں کو کہیں، نبیوں کو کہیں، قرآن کی تعلیمات پر آپ کاؤنٹنگ کریں، بینر نکال کر میرا جسم میری مرضی کے خوب نعرے لگائیں آپ. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ موت تمہیں آنی ہے، اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاؤ گے. سوچئے کہ وہاں جا کر آپ اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہہ سکیں گی؟ وہاں جو ان کا حشر ہوگا، جو یہ بھیگی بلی بنی ہوں گی، خوف اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر قیامت کے دن کی ہولناکی ایسی ہے کہ وہاں بچے بوڑھے ہو جائیں گے، عورتوں کے حمل گر جائیں گے، خوف کا عالم ہوگا اور ہر ایک پریشان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ بروز قیامت میں عام لوگوں کا یہ معاملہ یہی ہے کہ وہ برہنہ بدن اور برہنہ پا، ننگے پیر اور بالکل جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے. تو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرماتے ہوئے عرض کیا رسول اللہ تو بڑا شرم کا موقع ہوگا. سرکار نے فرمایا عائشہ وہاں کا معاملہ اتنا ہیبتناک اور بڑا ہے کہ کوئی کسی کو دیکھنے نہیں دیکھے گا. اگر بم بلاسٹ ہو جائے، فرض کر لیں لاشیں بکھری ہوئی ہیں، چیخ پکار مچی ہوئے لوگ بھاگ رہے ہیں، اس میں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئی تو کیا کھڑے ہو کر دیکھیں گے؟ نہیں، بھاڑ میں جائے بھائی، جان بچاؤ. میدان معاشر کی ہولناکی اس سے کہیں زیادہ ہے. تو میرے جو بھائی بہن بڑی جرت کے ساتھ آج دین کے خلاف بول رہے ہیں، بعمل صحیح العقیدہ علماء کے خلاف، دیکھیں کوئی ایک آدھ عالم اگر کوئی خراب حرکت کر رہا ہے تو کیا آپ سب کو برا کہیں گے؟ آپ کے شوبز کے اندر کوئی بھی ایک شعبہ، جو بھی شعبہ، ڈاکٹر والا شعبہ لے لیں، وکلاء کا لے لیں، ججز کا لے لیں، اور اداروں کا لے لیں، اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں. تو کیا اگر ان بروں کو بنیاد بنا کے سب اچھوں کو بھی برا کہیں تو کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ نو. تو پھر علماء کے بارے میں کیوں آپ کا ایسا خیال ہے کہ بھئی فلاں عالم ایسا کر رہا ہے، فلاں داڑھی والے نے ایسا کیا وہ قابل گرفت ہے. اگر کوئی عالم بھی غلط کر رہا ہے تو بالکل غلط کر رہا ہے، لیکن سب کو اور اپنے، یعنی یہ بھی ایک بھاگنے کا طریقہ ہوتا ہے. یعنی مولوی تو بڑے، دیکھو نا مولوی یہ کر رہا ہے، دیکھو اس کی کلپ آ گئی، مولوی کی ویڈیو آ گئی فلاں. بھئی اگر کسی مولوی کی ویڈیو آئی ہے وہ اس کا طرز عمل ہے نا، غلط ہے، اسے ہم کون سا صحیح کہیں گے؟ لیکن اس کو بنیاد بنا کر آپ سب کو ہی برا کہیں اور پھر یہ عذر بنائیں بھئی دیکھو نا مولویوں کے قریب جا کے کیا لڑتے رہتے ہیں، یہ دیکھو یہ حرکتیں، اس لیے ہم دور ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ان حرکتوں کی بنا پر آپ دین سے اور دینداروں سے دور ہو گئے، جس شعبہ ہے زندگی میں آپ اس سے وابستہ ہیں، جس بھی ادارے کے اندر، جس خاندان سے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفیسز، فیکٹریز کے اندر، ان میں سارے فرشتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ بھی برائی کرتے ہیں. تو پھر جب آپ نے برائی کی وجہ سے دین اور دینداروں کو چھوڑا تو اسی برائی کی وجہ سے ان کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں نہیں نکل جاتے جنگلوں اور غاروں میں؟
ان کی تو برائی کے ساتھ بھی آپ ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین سے بھاگنے کے لیے، دینداروں سے دور ہونے کے لیے آپ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جی ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایک چور نکل آئے اور میں آپ کو دیکھ کر، آپ نہیں ہیں، خاندان میں ایک نکلا، میں کہوں وہ چوروں کے خاندان والوں کیا ہوگا؟ آپ پسند کریں گے اس کو؟ ایسے دینداروں کو خواہ برا کہنا؟ اچھے لوگ ہیں، باعمل ہیں، ان کے قریب آئیے۔ عمل نہیں کر سکتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آپ گزارش کریں اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو نہ کریں کہ دین سے بغاوت کریں اور اپنے جونیئرز کو آپ بغیرتی اور بے حیائی پر ابھاریں اور ان کو کہیں کہ نہیں تم یہ گندے کام کرو جو ہم کر رہے ہیں، اس میں دینداروں کو نہ دیکھو، مولویوں کو مت دیکھو، ہم نہیں ڈرتے کسی مولوی سے۔ بھائی نہ ڈرو، ہم کون سے ایسے ہولناک ہیں کہ ہمیں دیکھ کے ڈرو گے؟ لیکن مریں گے تو صحیح۔ ہر جان نے موت چکھنی ہے، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ کیوں لوٹائیں گے؟ ذرا مجھے آپ بتائیے کیوں لوٹائیں گے؟ وہ ڈے آف ججمنٹ ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ یہ جو آپ کو آج پیسہ ملا ہوا ہے، گوری چمڑی ہے، یہاں انجیکشن لگایا، یہاں انجیکشن لگا کے اپنی کھالیں چمکا رہے ہیں آپ بڑی عمر کے اندر، اور ٹرانسپلانٹیشن کے ذریعے اپنے بالوں کو اگا کے آپ نے بال 60 اور 70 سال کی عمر میں بھی بال اگا لیے ہیں اور بڑے اٹریکٹیو آپ نظر آ رہے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ بلائے گا میدان معاشر میں؟ اور ہر نعمت کا جب کویسچن ہوگا تو کیسے وہاں پر آپ جواب دیں گے؟ اس کے لیے بھی آپ تیار رہیے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، ایک باپ گناہوں کی طرف ہے، اپنے بچوں کو جرأت مند کر کے گناہوں میں لگا رہا ہے، دوسروں کے بچوں کو نہیں، اپنے بچوں کو۔ اللہ کرم فرما، ان لوگوں پر ہدایت عطا فرما۔ یہ میدان محشر میں بیچارے شرمندہ ندامت کے ساتھ سر جھکے ہوں گے، پسینے پسینے، ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، مجرمین کی صفوف میں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور جن دینداروں کو آپ برا سمجھ رہے ہیں نا، جو نبی کا کہنا مانتے ہیں، اللہ کا کہنا مانتے ہیں، رسول کا کہنا مان رہے ہیں، قرآن پر چل رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، وہ عزت و شہرت کو لات مار کر کہ ناجائز طریقے سے ہم حاصل نہیں کریں گے، گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ خوش خرم ہوں گے، ان کے ہاتھ میں اعمال نامے ہوں گے۔ اگر آپ کے سامنے سے نکل رہے ہوں گے جنت کی طرف جاتے ہوئے، کتنی حسرت ہوگی۔ اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم بھی ایسا کر لیتے۔ تو یہی تو دنیا ہے، دنیا اسی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے، ہمت کرنی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، ضرور خبر دیں گے ہم انہیں جنت میں، غرفاً ایسے باغات اور کمروں کی، تجری من تحت الانہار کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ کون اچھا عمل کرنے والے؟ الذین صبروا، وہ جنہوں نے صبر کیا تنگ دستی پر، انہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو قربان کر کے اور پاکیزہ چیزوں پر صبر کیا، انہوں نے حرام چھوڑ کر حلال پر صبر کیا، ان کے لیے انعام ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے تھے یا کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے انعام ہے، جنت ان کے لیے ہے۔ تو اپنے رب پر بھروسہ کرنا بھی سیکھیں، یہ بھی میں کچھ دن پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ ہی حقیقی مشکل کشا ہے، اسی کے دست قدرت میں تمام خزانے ہیں، وہ اپنے خزانے تقسیم کرنے میں کسی کی اجازت کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اس رب سے کیوں نہ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ باقی اگر کسی طرف میلان ہے تو ان کو صرف وسیلہ سمجھیں، انہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور عادت یہ جاری ہے کہ وہ بہت سی چیزیں اپنے محبوبہ کے ذریعے کسی کو پہنچاتا ہے، لیکن توجہ ہماری اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ اگر مزار پہ جاتے ہیں تو توجہ اللہ کی طرف ہو، یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ جائے اور صاحب مزار کو فوکس کر لیں، یہ کسی سنی عالم نے نہیں کہا۔ ایسی آپ عامل کو سمجھیں یہ ہے مشکل کشا، یہ میری ساری مصیبتیں دور کرے گا، اور اللہ سے آپ تقریباً مایوس سے ہو جائیں، کسی عالم نے ایسا نہیں کہا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ وظیفے پڑھنا شروع، عامل نے دیا، قرآن کبھی اتنے استغراق سے نہیں پڑھے گی وہ ماں، قرآن نہیں پڑھے گی کہ جس کی بیٹی کا نکاح رشتہ نہیں آ رہا، لیکن عامل کہہ دے یہ وظیفہ پڑھنا بڑی توجہ کے ساتھ، ورنہ اثر نہیں کرے گا، پھر اس ماں کا استغراق آپ دیکھیں۔ عامل کہے تو توجہ، اللہ ارشاد فرمائے، رسول ارشاد فرمائے، نہیں، تو یہ ہمیں باطنی صفائی کی ضرورت ہے، ہمارے قلوب مریض ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں بار بار میری یہ کتاب پڑھیں۔ جو انڈیا والے ہمارے بھائی بہن ہیں،
انڈیا میں بھی چھپ چکی ہے میری یہ کتاب، وہ وہاں سے حاصل کریں۔ یہ نمبر چل رہا ہوگا، ہمارے شکیل صاحب وہاں پر ہوتے ہیں مین جو ہیں، اور شاداب بھائی ہوتے ہیں ہمارے، اور وہ مختوی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا لیکن شاید چل رہا ہوگا، وہاں سے آپ اس کتاب کو حاصل کیجئے اور یہ کتاب پڑھیں۔ یہ بیسٹ بک ہے اپنی باطنی صفائی کے لیے، اللہ کے قریب آنے کے لیے، خدا را پڑھیں۔ میرا اس میں کوئی ذاتی نفع نہیں ہے، یہ میری جتنی بھی کتابیں ہیں میں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ اس سے جو بھی اگر پروفٹ آئے گا وہ کتابوں میں ہی لگے گا، میری اولاد کو بھی ان چیزوں سے نفع حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے کام کیا، تاکہ آپ میدان محشر میں یہ نہ کہہ سکیں مفتی صاحب ہم آپ کے دور میں تھے، آپ نے کیا کیا، ہمیں ہدایت کیوں نہیں دی، ہمیں کتابیں کیوں نہیں لکھ کر دی، کیوں نہیں تفسیر ہمارے سامنے بیان کی، کیوں نہیں شرح حدیث بیان کی۔ میں ہر چیز آپ کو دینے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا میری تفسیر قرآن تدبر قرآن یوٹیوب پر ہے، شروع سے دیکھیں اس کو۔ درس بخاری میں کر رہا ہوں، 10 سال ہو گئے درس بخاری کرتے ہوئے، انشاءاللہ پوری بخاری ختم کروں گا اگر زندگی رہی تو، آپ وہ سنیے۔ فقہ کا پروگرام احکام شریعت میں کرتا ہوں، اس کو 20واں سال چل رہا ہے، دیکھیں اس کو کتنے آپ کو شرعی مسئلے پتہ چلیں گے۔ درس قرآن میں کر رہا ہوں، اکیڈمی قائم کر کے عالم مفتی ہم بنا رہے ہیں، شارٹ کورسز کر کے ہم فرض علوم ہم سکھا رہے ہیں۔ بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں اور آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیجئے ڈیمانڈ ہم سے، ہم وہ بھی پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہماری بڑی اکیڈمی بن جائے گی تو انشاءاللہ پھر میں ہاسٹل بھی اس میں قائم کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ورلڈ سے بچے آئیں، عالم بنیں، مفتی بنیں، پھر وہ اپنے علاقوں میں جا کر وہاں پر ادارے قائم کریں اور لوگوں میں تبلیغ دین کریں، ان کو عالم بنائیں، مفتی بنائیں۔ گندگی کے خلاف جہاد ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور بہت ہی اچھے پولائٹلی معتدل انداز میں کریں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اور کیا چیز چاہیے آپ کو، کیوں بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ہمت کریں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ان قریب آپ بھی مرنے والے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ آپ کے گھر میں بھی شور اٹھنے والا ہے، آپ کا بھی مسجد کے مائک کے اوپر اعلان ہونے والا ہے، آپ کے گھر والے بھی روئیں گے دھوئیں گے، آپ کو بھی اٹھا کر ایک تخت پہ لٹا کر آپ کے کپڑے اتار دیے جائیں گے، اور غسال آپ کو غسل دے گا، پھر آپ کو بھی ایک کفن پہنایا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نے کفن میں لپٹی لاشیں دیکھی تھیں اور روئے تھے، آج آپ کے اوپر رو رہے ہوں گے، پھر آپ کو بھی اٹھایا جائے گا، جنازہ گاہ لے جایا جائے گا۔ آج سے پہلے آپ نے کھڑے ہو کر نیچے دیکھ کے جنازہ پڑھا، اب پھر آپ لیٹے ہوں گے اور کھڑے ہوں کو آپ شعوری آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، باطنی آنکھوں سے آنکھیں تو بند ہوں گی ظاہری، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ کو اٹھایا جائے گا، کلمہ شہادت کی آواز آئے گی اور آپ کو قبر کی طرف لے کر جائیں گے، پھر آپ کو قبر میں رکھا جائے گا، قبر کو بند کیا جائے گا، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، آپ پہ جان چھڑکنے والے سب وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ اندھیری قبر میں آپ تنہا رہیں گے، منکر نکیر آئیں گے، آپ سے کویسچن کریں گے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ ہم دین سے دور رہتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکنے کی عادت بنا لی، اللہ نہ کرے وہاں پہ سرکار ناراض نہ ہو جائیں، اور ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر آپ قبر کے اندر اگر اچھے اعمال ہیں راحت پائیں گے، اللہ نہ کرے عذاب شروع ہو گیا تو پھر ایک سور پھونکا جائے گا، میدان محشر میں سارا جمع ہوں گے، وہاں بدن تھر تھرا رہے ہوں گے، یعنی تو ہم نے قرآن میں سنا تھا بس، علماء بیان کرتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی، وہ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ وہاں اگر آپ گناہوں سمیت گئے تو انجام کیا ہوگا، کتنا خوف، کتنی دہشت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرادا فرادا، اللہ نے فرمایا اکیلے اکیلے آئیں گے، یہ نہیں کہ پورا خاندان وہاں پہنچ جائے گا ایک دوسرے کی سفارشی، امی نے ایسا کہا، ابو نے ایسا، ہاں اکیلے اکیلے آئیں گے، اور حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ راضی ہوا تو ٹھیک، ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تو مجھ گناہگار کو، جتنے اس وقت میرے بھائی بہن سن رہے ہیں، کے قدموں کی برکت سے میری بخشش و مغفرت فرما، اور میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہم نے جو کچھ درس میں باتیں سنی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہماری عبادات کی سستی کی عادت کو دور فرما دے، ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مرد حضرات ہیں اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما، اس کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حدیث کی محبت عطا فرما، حدیث سننے، حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں شرعی مسائل کی محبت عطا فرما، ہمیں وہ پروگرام دیکھنے کی توفیق دے کہ جن سے ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور ہم بہت سارے شرعی مسائل میں گناہوں سے بچ سکیں۔ اے اللہ تعالی رزق حلال کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اے اللہ تعالی ہمیں حرام رزق سے محفوظ فرما، چاہے اس میں کتنی ہی زیادتی کیوں نہ ہو، اس میں کتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو، اے اللہ تعالی ہمیں حلال کی طرف مائل کر دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں کم از کم فرض علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی فیملی کو بھی فرض علوم سکھانے، اس کے لیے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ میں خصوصی دعا کرتا ہوں ان شوہروں کے لیے جو اپنی بیویوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، انہیں معطل چھوڑا ہوا ہے، ان کو سال ہر سال سے نہ طلاق دیتے ہیں، نہ نفقہ دیتے ہیں، نہ طلاق، اور نہ پھر ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شوہروں کو اس گناہ جاریہ سے بچنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ یقیناً یہ بیویوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ اے مالک مولا ہماری وہ بہنیں جو شوہروں کو حق نہیں پہچانتی، انہیں گالیاں بکتی ہیں، تھپڑ مارتی ہیں، انہیں برا بھلا کہتی ہیں، زبان چلا کے دل آزاریاں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان ایسی بہنوں کو بھی ہدایت عطا فرما، ورنہ ان کا انجام بھی بڑا دردناک ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ہدایت عطا فرما جو ماں باپ کو ان کی کمزوریوں کا احساس دلاتے ہیں، سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتے ہیں، سخت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، اور ان پر خصوصی رحمت فرما، اور انہیں ہدایت دے جن کے ماں باپ ان سے ناراض مر گئے۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے ایسے طرز عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما کہ مرنے کے بعد ان کو اس کی وجہ سے عذاب نہ ہو۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے بھائی بہن دعا میں شریک ہیں، مالک و مولا ان کے تمام جائز حاجات پوری فرما دے، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما، تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ خصوصی طور پہ میں دعا کرتا ہوں ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہمارے ادارے کے ساتھ مالی تعاون کر کے ہمیں آسانی فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرما، انہیں دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ کر دے، انہیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کے دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزگی کی دولت سے مالا مال فرما دے، ان کے لیے نیک عمل کرنا آسان کر دے، گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی زوال عزت سے، بدنامی سے، اسکینڈل سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا ان کی نسلوں کو بھی ان کا فرما بردار رکھ، پورے گھرانے کو پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ جو ان کے بچے یا کوئی گھر کا فرد بے راہ روی کی طرف مائل ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس بے راہ روی کی نفرت بھر دے، اور اپنے فیملی کی خوشیوں کے لیے، اجتماعیت کے لیے ان برے اعمال سے دور ہو کر اچھے اعمال کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کو میدان محشر میں ہر قسم کی بھوک، پیاس، تنگی، ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوے سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہو، کسی پہ ظلم کیا ہو، دنیا میں اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اگر کچھ رہ جائے تو اپنے حبیب کے صدقے میں بروز قیامت مظلوم کو ہم سے راضی فرما دینا۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت و شفاعت کے صدقے میں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ اور پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔